السلام علیکم. تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول. وہ اپنا بیگ پیک کر رہی تھی. 2 دن بعد ان دونوں کی کراچی کی فلائٹ تھی. پورے 1 سال بعد وہ کراچی کا سفر کرے گی کیونکہ کچھ ہی دن بعد اس کی بہن کی شادی تھی. بس ایک ہی تو بہن تھی اس کی جس کی محبت شادی میں بدلنے والی تھی. لیکن آپی ایمان کچن میں بریانی بس دم پہ رکھ ہی رہی تھی کہ حیا کچن میں کالج کے یونیفارم اور جوتوں سمیت داخل ہوئی. ارے کیا کر رہی ہو؟ ایمن چونکی. حیا نے تقریباً ڈھکن ہی کھول دیا. اوف آپی پلیز بہت بھوک لگی ہے. بریانی دیکھ کر تو میں 1 منٹ نہیں رک سکتی. ارے بے صبر لڑکی، آرام سے دسترخوان لگ جائے تب کھانا. نماز کے بعد کمرے سے نکلتے ہوئے امی نے بھی مداخلت کی. اوکے مائی سویٹ موم بٹ پلیز فاسٹ. حیا نے کہا ہاں فریش ہو کر آؤ تب تک میں لگاتی ہوں کھانا. ایمان مسکراتے ہوئے کہہ کر کھانا لگانے لگی. ایمان اور حیا 2 ہی بہنیں تھیں. کم عمری میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا. خاندان والوں نے بھی مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیا تھا. تھوڑی بہت پینشن سے گزر بسر چل رہا تھا. حیا کا کالج میں لاسٹ ایئر تھا. ایگزامز کے بعد یونیورسٹی جانے کا ارادہ تھا. حیا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا. وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی جاب کر کے پڑھائی کا خرچہ خود افورڈ کر لے گی، جبکہ ایمان نے بس BA پڑھ کے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور بڑی تھی اس لیے گھر کی ذمہ داری بخوبی سنبھال رہی تھی. ایگزامز کی ڈیٹ سر پر تھی اور وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی. نہ کھانے کی فکر نہ اپنے آپ کو دیکھنے کی. ابھی بھی ایمان ہی کھانا اور دودھ لے کر آئی تھی. حیا کھانا کھا لو اور یہ سارا دودھ ختم کر کے جلدی سے سو جاؤ، اب رات بہت ہو گئی ہے. حیا نے فکر مندی سے گھڑی کی طرف دیکھا جو اس وقت 3:15 بجا رہی تھی. جی آپی بس تھوڑا سا اور یاد کر لوں. حیا نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں اب. ایمان نے اس کے آگے سے سب کتابیں سمیٹ کر کھانا سامنے رکھ دیا. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھانا کھانے لگی. کھانے کے دوران دونوں باتیں کرتی رہیں. آج اتوار کا دن تھا. کل ہی اس کے پیپر ختم ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ آرام سے دوپہر 1 بجے اٹھی. فریش ہو کر کچن میں گئی. ناشتہ بنا دوں؟ آپی نے دیکھتے ہی مسکرا کر پوچھا. جی پلیز. سستی ابھی بھی تھی، نیند پوری نہیں ہوئی تھی. شاید ابھی بھی اس نے بے خیالی کی دی کیفیت میں ناشتہ کیا. آپی ماما کہاں ہیں؟ آپ دونوں. وہ تقریباً چیخی ہوئی لان میں داخل ہوئی جہاں مما اور آپی شام کی چائے پینے میں مگن تھے. حیا کی آواز پر دونوں مگ رکھ کر بھاگیں اور حیا سے ٹکرا گئیں. ارے کیا ہوا حیا؟ آفدہ بیگم نے جلدی سے جھنجھوڑا. ارے مما آپی میرا رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے. کیا؟ ایمان کی تو خوشی میں چیخ نکل گئی. اف توبہ، یہ میرا تو دم نکل گیا. حد ہے، سیدھے نہیں بتا سکتی تھی. آفدہ بیگم ڈانٹنے لگی. ارے مما A1 گریڈ لائی ہوں آپ کی بیٹی. ایمان نے حیا کی طرف داری کی. اچھا پھر تو مبارک ہو بھائی. امی نے خوش ہو کر حیا کو گلے لگا لیا. اس نے رزلٹ کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا. آج اس کا یونی میں پہلا دن تھا. کلاس تو پتہ بھی نہیں تھی اسے کہاں ہے. اوف کس سے پوچھوں آخر. حیا جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی لیکن کچھ ہی دیر بعد جھنجھلاہٹ ختم ہو گئی. ایکسکیوز می مسٹر. اسد شاہ کو اپنے پیچھے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی جو اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مگن تھی. اسد شاہ نے کچھ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا. وہ بظاہر بولڈ شو کر رہی تھی لیکن اصل میں وہ اسد شاہ کو تھوڑی کنفیوز، تھوڑی ڈری ہوئی لگی. کیا آپ بتا سکتے ہیں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کہاں پر ہے؟ یس شیور. اسد شاہ کے کہنے سے پہلے اس کا دوست حمزہ بول اٹھا. یہاں سے سیدھا جائیں گی، لیفٹ جا کے رائٹ پہ ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ. اسد شاہ نے اسے روکنا چاہا، حمزہ کو آنکھیں دکھائیں لیکن وہ اب جا چکی تھی. اسد شاہ کو پتا تھا حمزہ نے غلط کہا ہے. ایسا نہیں کہ اسد شاہ یہ سب نہیں کرتا لیکن ایسی حرکتیں وہ آنے والے لڑکوں کے ساتھ کرتے تھے. میں کم ان سر؟ یس کم ان سر. از اٹ میتھ کیمپس؟ وہ بنا ادھر ادھر دیکھے بول گئی. ہاں 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 ہاں. اچانک پوری کلاس میں جو اس کی بات سننے کے لیے خاموشی ہو گئی تھی اس پر ہنسنے لگی. غور تو تب کیا جب دیواروں پہ جگہ جگہ مختلف جانوروں کی تصویروں پہ نظر پڑی جب مینڈک پہ پریکٹیکل ہو رہا تھا. ارے واہ، میڈیکل اور میتھ کلاس کا نہیں پتا اور یہ پڑھنے چلی. ان میں سے کسی ایک طلبہ نے آواز لگائی. ہاں بھائی، کلاس کے باہر بورڈ بھی لگا ہے اور تصویریں بھی. ایک اور لڑکی نے اس کا ساتھ دیا. اوف میں نے نیم بورڈ تو دیکھا ہی نہیں. شرمندگی کے مارے حیا کا برا حال تھا. سائلنس. سر نے طلبہ کو خاموش کروایا اور وہ بنا کچھ بولے وہاں سے بھاگ نکلی.
اسجا جو اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا تھا تاکہ حمزہ نے جو غلط راستہ بتایا اسے صحیح کلاس بتا دے، لیکن اس نے سامنے سے حیا کو آتا ہوا دیکھنے لگا جو کلاس سے باہر آ چکی تھی۔ حیا جو پہلے ہی غصے میں تھی اسے دیکھ کر اور طیش میں آ گئی۔ شیم آن یو، حیا نے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے وارن کیا۔ غصے سے چہرہ بالکل لال تھا، اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ضدی قسم کی لڑکی تھی، غصہ تو اتنا تھا کہ اسے ایک تھپڑ اسیٹ کر دے، لیکن اسد شاہ کے دوستوں کو آتا دیکھ کر کنٹرول کر گئی۔ شرم نہیں آتی لڑکیوں کو پاگل بناتے ہوئے؟ اس لیے تو تم جیسے لڑکے کلاس لینے کی بجائے یہاں آوارہ گردی کرتے ہو کہ کوئی لڑکی آئے تو ہم بے وقوف بنائیں۔ وہ تقریباً رو دینے کو تھی، غصے اور تیز تیز بولنے کی وجہ سے آواز بھی کپ کپ آ رہی تھی۔ آس پاس کے سبھی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن ان سب کے لیے سب نیا نہیں تھا۔ دیکھیں میری بات سنیں، وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بیچ میں حیا بول اٹھی، اوہ جسٹ شٹ اپ، نہیں سننی مجھے آپ کی کوئی بکواس۔ اسد شاہ کو شرمندہ چھوڑ کر وہ وہاں سے نکل گئی۔ احمد شاہ کا تعلق ایک بہت اچھے گھرانے سے تھا، ان لوگوں کا شمار شہر کے امیر ترین بزنس مین میں ایک تھا۔ احمد شاہ کی بیوی مہتاب شاہ بہت ملنسار خاتون تھی، ان کے 3 بچے تھے۔ حیدر شاہ ان کا بڑا بیٹا جو ان کا بزنس سنبھال رہا تھا، اور بابا کو گھر بٹھا دیا کہ اب آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، آفس ہم سنبھال لیں گے۔ دوسرا بیٹا اسد شاہ جو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور یہ اس کا لاسٹ ایئر تھا، اور آخر میں سب سے چھوٹی بیٹی کرن شاہ جو ابھی کالج میں فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی تھی۔ اوف آپی، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، مجھے آج پتا چلا، دل تو چاہا ایک تھپڑ لگا دوں، لیکن چلو جتنی میں نے اس لڑکے کو سنائی وہ بھی تھپڑ سے کم نہیں تھی۔ حیا نے گھر آ کر ساری بات ایمان کو بتا دی۔ ایمان کی نظر میں اسد شاہ ایک آوارہ لڑکا تھا جو صرف دوسروں کو تنگ کرنا جانتا تھا۔ ایمان شروع سے ڈرپوک تھی، وہ حیا کی طرح مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شکر ہے وہ یونی نہیں گئی کبھی، ورنہ کیسے کیسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ آج اسد شاہ کو بھائی کا خیال آ ہی گیا اور آفس جا پہنچا۔ ارے اسد، شکر ہے تم آ گئے، میں بس تمہیں یاد کر رہا تھا۔ اسد شاہ کو دیکھتے ہی حیدر چیئر سے اٹھ کر ٹیبل سے لیپ ٹاپ اور کچھ چیزیں سمیٹنے لگا۔ میری ذرا میٹنگ روم میں کچھ لوگوں سے میٹنگ ہے، تم یہاں دیکھ لینا۔ اوکے بگ برو، اسد نے جوش سے بولا۔ اسد نے بھی بھائی کے اٹھتے ہی چیئر سنبھال لی۔ اسد کو جب بھی وقت ملتا وہ اپنے بھائی کی مدد کرنے یوں ہی چلا آتا تھا۔ آج بھی وہ کچھ فائلز کو چیک کرنے میں مصروف تھا کہ فون کال کی آواز پر وہ چونکا۔ سر، کوئی انٹرویو کے لیے آیا ہے۔ فون کان سے لگاتے ہی آپریٹر کی آواز آئی، اوکے روم میں بھیج دو۔ وہ کبھی کبھی ایسی انٹرویو لے لیتا تھا اور بھائی کو پروگریس بتا دیتا تھا اور وہ سلیکٹ کر لیتے۔ ٹک ٹک ٹک، دروازہ نوک ہوا۔ یس کم ان، اس نے کہتے ہوئے سر اٹھایا۔ کوئی اندر داخل ہوا اور دیکھتے ہی وہ حیرت سے اپنی چیئر سے اٹھ گیا۔ وہ بھی جہاں کھڑی تھی کھڑی رہ گئی، اندر آنے کی اب ہمت نہیں ہو رہی تھی اس میں۔ کوئی اندر داخل ہوا اور دیکھتے ہی وہ حیرت سے اپنی چیئر سے اٹھ گیا۔ آئیے مس، اسد شاہ نے اس تہزیہ انداز میں حیا کو اندر آنے کی دعوت دی۔ حیا کو ایسے لگا وہ پلسرات پر کھڑی ہے، کرے تو کیا کرے، اتنا انتظار کے بعد سے تو اسے اس انٹرویو کے لیے کال آئی تھی۔ اخبار میں جب اس نے یہ جاب دیکھی، اتنی اچھی سیلری پہ اسے یہ جاب مل جائے گی، اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور جب اس نے اپنے سب ڈاکومنٹس ای میل کیے تو کچھ ہی دن بعد اس کے دیے ہوئے نمبر پر کال آ گئی۔ نیا نمبر دیکھ کر ڈسکنیکٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ خیال آتے ہی کہ یہ نمبر میل کیا تھا اس نے اٹھا لیا۔ السلام علیکم، حیا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، حیدر نے جواب دینے کے ساتھ بات آگے بڑھائی۔ حیدر شاہ اسپیکنگ فرام شاہ انڈسٹریل کمپنی، آپ نے ہمیں جاب کے لیے میل کی تھی، آپ کل شام 5 بجے انٹرویو کے لیے ہمارے آفس آ جائیں۔ حیا سے تو کچھ بولا ہی نہ گیا، خوشی کے مارے زبان ہی بند ہو گئی ہو، جیسے اس کے ہوش اڑ گئے۔ اوکے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ وہاں سے کال بند ہو گئی اور وہ اب تک بے یقینی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ ہوش میں تو تب آئی جب آپ ایک کمرے میں آئی اور اس کا کھلا ہوا منہ دیکھا۔ ارے کیا ہوا حیا، کس کا فون تھا؟ ایمان کی آواز پر وہ چونکی اور زور سے چیخ مار کے گلے سے لگ گئی۔ او آپی 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 آپی، آپ کو نہیں پتا آج میں کتنی خوش ہوں۔ ارے اب بتاؤ بھی کیا ہوا ہے؟ ایمان کو تشویش ہوئی، وہ بہت بے چین تھی اپنی پیاری سی بہن کی خوشی سننے کے لیے۔ آپی میں ایسے ہی جاب کے سائٹ کھول کر بیٹھی تھی کہ حیا نے اسے ساری بات بتا دی۔ اف، تم خوش تو ایسے ہو رہی ہو جیسے جاب پکی ہو گئی ہو۔
ایمان نے اسے ڈانٹا۔ اوف آپی پکی بھی ہو جائے گی، آپ کی بہن کسی سے کم ہے کیا؟ حیا نے کالر جھاڑتے ہوئے لڑکوں والے انداز میں اٹھلا کر کہا اور دونوں ہی ہنس دی۔ چلو اچھی بات ہے، میری دعا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، جو تم چاہو وہ تمہیں مل جائے، آمین۔ دونوں کے منہ سے ایک لفظ آمین نکلا۔ حیا اب تک شاکڈ کھڑی تھی، اس کو ایسا لگا جیسے وہ اس پہ ہنس رہا ہے۔ وہ اب تک دروازے کو پکڑ کر گم سم کھڑی تھی کہ اچانک حیدر کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ وہ کسی سے فون پہ بات کرتا ہوا روم میں آ رہا تھا کہ دروازے پہ کھڑی حیا کو دیکھ کر رکنا پڑا۔ حیا وائٹ کلر کا چوڑی دار پاجامہ، بلیو کلر کی گھٹنوں تک قمیض اور نفاست سے وائٹ کلر کا زر پر دوپٹہ، ہاتھ میں فائل لیے کھڑی تھی۔ کپڑوں کے سفید رنگ کی طرح اس کا چہرہ بھی اتنا ہی چمک رہا تھا، اچھلا اچھلا، بالکل فریش۔ تھوڑی سی کنفیوز وہ نازک سی لڑکی حیدر کو پہلی نظر میں ہی اچھی لگی۔ حیا دروازے میں اب تک کھڑی تھی۔ ایکسکیوز می، حیدر نے ہاتھ کے اشارے سے کھانستے ہوئے اسے سائڈ پہ ہونے کا کہا۔ اوہ سوری۔ حیا اس کا مطلب سمجھ کر سائڈ پہ ہو گئی تو حیدر بھی جانے کا موقع مل گیا۔ یس۔ حیدر نے سوالیہ نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ آئی ایم حیا، سر آپ نے انٹرویو کے لیے بلایا تھا۔ حیا نے اپنا تعارف کروایا۔ او آئی سی۔ حیدر اب تک اپنی پوزیشن سنبھال چکا تھا جو حیا کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ ہیو اے سیٹ۔ حیدر نے اپنی چیئر سنبھالتے ہوئے حیا کو بیٹھنے کا کہا۔ تھینکس۔ اسد شاہ سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھتا وہاں سے باہر آ گیا۔ ہاں بھائی، کیسا رہا انٹرویو؟ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد امی نے حیا سے پوچھا۔ جی ٹھیک رہا، کہہ رہے ہیں کال کر لیں گے۔ حیا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کے اس طرح جواب دینے پر دونوں ہی نے چونک کر اسے دیکھا جو گود میں ہاتھ رکھے کچھ سوچ رہی تھی۔ حیا؟ ایمان نے اسے آواز دی۔ ہاں؟ حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا ہوا تمہیں؟ ایمان نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، حیا نے اسی پوزیشن میں کہا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اسے جاتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ایمان کام سے فارغ ہو کر کمرے میں چلی آئی۔ حیا کیا ہوا تمہیں آج؟ آج تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، جاتے ہوئے کتنی خوش تھی تم؟ ایمان نے بستر پر لیٹتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ آپی آج آفس میں وہی تھا۔ حیا چھت کو گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ ہیں؟ کون؟ ایمان نے حیرت سے اسے کہا۔ وہی جو یونی میں تھا، وہ اب بھی ایسی لیٹی رہی۔ ارے بھائی تم کس کی بات کر رہی ہو؟ ایمان نے اس کی ان سب پہلیوں سے جھنجھلا گئی۔ او ہو، جسے میں نے سنا دی تھی جب اس نے مجھے غلط کلاس بنا بھیج دیا تھا۔ اب اس نے تفصیل بتانا شروع کی۔ واہ، کمپنی اس کی ہے؟ او اچھا اچھا، پھر یہ کیا؟ پتہ نہیں اب یہ جاب بھی ملے گی بھی کہ نہیں۔ حیا کو جاب نہ ملنے کا افسوس تھا۔ نہیں تم فکر مت کرو، اگر نصیب میں ہوئی تو ضرور ملے گی۔ ایمان نے اسے تسلی دی۔ لیکن میں تمہیں جب بھی کہتی ہوں زیادہ جذباتی نہ ہوا کرو۔ مام بس سر دار بھر کر کروٹ لیٹ گئی۔ حیا کی جاب کنفرم ہو گئی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اب وہ اپنی یونی اور گھر کے اخراجات آسانی سے اٹھا لے گی۔ اس نے اپنی زندگی میں حد مصروف کر لی۔ صبح یونی جاتی، 2 بجے گھر آ کر کھانا وغیرہ کھا کر فریش ہو کر 4 بجے شام آفس جاتی، رات 8 بجے گھر واپس ہوتی۔ آفس زیادہ دور نہیں تھا، بس میں 15 منٹ کے سفر سے چلی جاتی۔ اسد شاہ کا خیال تو آیا تھا اسے، مگر اسے سامنا نہیں ہوا تھا اس کا، ورنہ جو پہلے دن یونی میں ہوا تھا وہ معذرت کر لیتی، مگر وہ آفس بھی نہیں آتا تھا، اس لیے اسے تھوڑا حوصلہ رہا۔ اس کا سامنا کرنے سے وہ کتراتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ عابدہ بیگم کو ایمان کے رشتے کی فکر ہونے لگی تھی۔ 24 کی ہو گئی تھی وہ لیکن اب تک کہیں بات نہیں بنی۔ اسی سلسلے میں ایک رشتے والی کو کہا ہوا تھا، خدا کر کے وہ کسی اچھے رشتے کی مناسبت سے مہمانوں کو لے کر آ رہی تھی۔ آج ان کے آنے کی وجہ سے حیا نے بھی آفس کی چھٹی کر لی تھی۔ شام 5 بجے مہمانوں کی آمد ہوئی۔ حیا اور عابدہ بیگم نے انہیں ایک چھوٹے لیکن صاف ستھرے کمرے میں صوفوں پہ ادب سے بٹھا دیا، جہاں ہر چیز ایمان کے سلیقے کا ثبوت دے رہی تھی۔ حیا آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ حیا کمرے میں ایمان کو لینے آئی اور اسے دیکھتے ہی دادی اماں کی طرح بلائے لینے لگی۔ ایمان اس کی اس حرکت پر ہنس دی۔ او جی، کیا کہ ان کو بلاؤ کہ جیجا بن کے جو آئیں گے۔ حیا نے اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ اف حیا تم بھی نا۔ ایمان نے جھیم کر اسے گھورا۔ ارے آپ شرما رہی ہیں، حیا نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ اب چلے؟ ایمان یہ بات بول کر خود ہی پچھتائی۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ اور جلدی چلنے کی بات؟ او یعنی اوپری دکھاوا اور اندر دل میں لڈو۔ حیا پلیز۔ ایمان کے روکنے سے اس نے چھیڑنا بند کیا اور دونوں چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔
کمرے میں لڑکے کی امی اور بہن اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ آؤ بیٹا یہاں بیٹھو۔ آبدہ بیگم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایمان کو لڑکے کی امی کے پاس بٹھایا، جبکہ بہن سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ حیا بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور سب کا جائزہ لینے لگی۔ حیا کو ان کی فیملی اچھی لگ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے بات کرنے کا لہجہ سلجھے ہوئے لوگ، وہ بھی لڑکی سے باتوں میں لگی رہی۔ ایمان سر جھکا کر آنکھیں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ ماشاءاللہ بھائی، ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، اب آپ لوگ بات آگے بڑھا لیں۔ حیا یہ سنتے ہی جلدی سے کچن میں گئی، جہاں ایمان نے چائے کی ٹرے پہلے ہی تیار کر دی تھی۔ اسے بس اب چائے نکالنی تھی۔ اسے اگلے دن وہ آفس میں کمپیوٹر پہ نگاہیں جمائے اپنا کام کر رہی تھی کہ اس کی اسسٹنٹ ہاتھ میں فائل لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ میم، یہ سر اسد شاہ نے دی ہے، اس کا ڈیٹا کمپیوٹر میں سیو کر لیں۔ اسد شاہ کا نام سنتے ہی وہ چونک گئی، کیونکہ اس کا زیادہ تر واسطہ حیدر شاہ سے ہی پڑتا تھا۔ آج اسد کہاں سے آ گیا؟ اسد شاہ سے بس یونی میں سامنا ہوتا ہے۔ اوکے، اس نے جواب دے کر فائل لے لی۔ فائل کو کھولتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر خوبصورت سے سفید رنگ کے کاغذ پہ پڑی۔ خوبصورت سے اس کاغذ کے وہ لفظ پڑھ کے وہ حیران رہ گئی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ بہت خوبصورت یہ الفاظ اسے حیران کر گئے۔ نیچے کچھ اور بھی لکھا تھا، اس دن میرے دوست حمزہ نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے حمزہ کو بہت برا بھلا کہا اور آپ کے پیچھے آیا تھا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب تک حیرانی میں تھی کہ اس نے اسد شاہ کے بارے میں کیا سوچا تھا اور وہ کیا نکلا۔ وہ چاہتا تو اپنی بے عزتی کو انا کا مسئلہ بنا کر اسے جاب سے نکلوا دیتا، لیکن اتنے خوبصورت انداز میں کبھی کسی نے سوری نہیں کیا تھا، وہ بھی اپنی غلطی نہ ہونے پر۔ اسے اس دن یونی والا واقعہ یاد آ گیا۔ واقعی اس کی غلطی نہیں تھی، وہ تو یوں ہی اپنی بے عزتی پہ جذباتی ہو گئی تھی۔ یہ سب سوچ کر ایک لمحے کے لیے مسکرا دی۔ آج ان لوگوں کو لڑکے والوں کے جانا تھا، رشتے والی خالہ بھی آ گئی تھی۔ ارے بھائی جلدی چلو، وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہاں خالہ، بس چلتے ہیں۔ آبدہ بیگم اور حیا دونوں خالہ کے ہمراہ ایمان کو گھر میں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ 20 منٹ رکشے میں سفر کے بعد وہ لوگ ان کے گھر کے سامنے تھے۔ باہر سے گھر کا نقشہ کافی اچھا تھا، بہت بڑا کالا رنگ کا گیٹ اور اس کے دونوں اطراف ہریالی تھی۔ باہر سے یہ لوگ بنگلہ نما لگ رہا تھا۔ ارے آئیے آئیے۔ اندر داخل ہوتے ہی پہلا سامنا لڑکے کی امی سے ہوا۔ سلام دعا کے بعد انہیں ایک ہال نما گیسٹ روم میں بٹھایا گیا۔ کمرے میں لڑکے کی امی مسز جنید شاہ، بہن ہنا اور لڑکے کی کزن کرن تھی، جو کہ دونوں ہم عمر تھیں۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، ایک ایک چیز دیکھنے میں ہی بہت قیمتی لگ رہی تھی۔ حیا تو ان کے گھر سے بہت متاثر ہوئی۔ السلام علیکم۔ کمرے میں مردانہ آواز گونجی۔ وعلیکم السلام۔ سب نے انہیں دیکھ کر جواب دیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، یہ ہیں مرتضیٰ ہمارے بیٹے۔ واؤ۔ حیا کے منہ سے دیکھتے ہی ہلکی آواز میں کہا، اوف کتنے پیارے لگیں گے آپی کے ساتھ، بیسٹ کپل۔ حیا دل ہی دل میں ایمان اور مرتضیٰ کو ایک ساتھ تصور کرنے لگی۔ ماشاءاللہ، بیٹھو بیٹا۔ کیا کرتے ہو بیٹا؟ جی ہماری کلاتھ فیکٹری ہے، ہم تینوں بھائی اسی کو سنبھالتے ہیں۔ بڑے مہذب انداز میں آبدہ بیگم کو جواب ملا۔ ماشاءاللہ بھائی، اچھی بات ہے، سب مل کر محنت کرو۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ہم لوگ جانے کے لیے اٹھ گئے۔ مجھے تو یہ رشتہ سمجھ میں آیا ہے بھائی، خالہ آپ ان سے آگے کی بات کر لینا۔ رکشے میں بیٹھ کر امی نے خالہ سے کہا، ہاں امی کتنے اچھے تھے نا مرتضیٰ بھائی اور ان کی فیملی۔ حیا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن حیا میں سوچ رہی کہ ہم اپنے سے اونچے لوگوں میں کر رہے ہیں، کہیں مہنگا نہ پڑ جائے۔ آبدہ بیگم کو تشویش ہوئی۔ نہیں امی، آپ کا وہم ہے، کتنی ڈیسنٹ فیملی تھی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے غریب خانے سے لڑکی پسند ہی کیوں کر جاتے؟ یہ تو ہے۔ آبدہ بیگم سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اپنے ہی دھن میں چلتی جا رہی تھی کہ سامنے سے کسی سے اتنی زور سے ٹکرائی کہ لائبریری سے کچھ کتابیں جو اس نے ایشو کروائی تھیں وہ سب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ ارے دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ آنکھیں اسد شاہ جو اس کی سب کتابیں زمین سے جمع کر کے سر اٹھایا ہی تھا کہ حیا کی آواز کانوں میں پڑی، آئی ایم سوری اگین۔ اسد شاہ نے کتابیں اس کے ہاتھ میں تھمائی اور کہتے نکل گیا۔ حیا اب تک وہیں کھڑی سوچ رہی تھی کہ آج پھر وہ بے قصور تھا اور سوری کہہ گیا۔ غلطی تو اس کی تھی، سوچیں تو اس کی کہیں اور تھیں۔ کلاس میں بھی سارا وقت وہ اس سے ہی سوچتی رہی۔ آج حیا آفس میں نہیں آئی تھی اور حیدر کتنی دیر سے اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ روفی، مس حیا آئیں گیا؟ روفی جو اس کا ہیلپر تھا، حیدر نے بے چینی سے پوچھا۔ نو سر۔ روفی جو کچھ فائلز لینے آیا تھا جواب دے کر باہر نکل گیا۔ حیدر کو حیرت تھی، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے آج تک بلا وجہ چھٹی کی ہو، لیکن کیوں؟ وہ اپنی کزن کا اتنا اہم فنکشن چھوڑ کر اس کے لیے آفس آیا اور وہ آفس ہی نہیں آئی۔ اف، یہ سب کچھ کیوں سوچ رہا ہوں؟ اس کے نہ آنے سے میرا آفس بند تو نہیں ہو جائے گا؟ آئے نہ آئے مجھے کیا؟
حیدر نے غصے میں زور سے لیپ ٹاپ بند کیا اور ایزی چیئر سے ٹیک لگا لیا۔ کم سے کم ایک فون کال تو وہ کر ہی سکتی تھی، آفس کا نمبر بھی ہے اس کے پاس، وجہ بھی نہیں بتائی نہ آنے کی۔ حیدر چیئر پر سر رکھ کر تشویش میں تھا کہ کہیں کچھ، ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سر میں دبا لیں۔ لیکن میں اس کے بارے میں اتنا کیوں؟ وہ اب تک حیرت میں تھا۔ حیدر وہ لڑکا جس نے آفس میں اتنی لڑکیاں ہوتے ہوئے کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، لڑکیوں کو اپنے روم سے بھی دور رکھا، اور حیدر آج ایک لڑکی کے نہ آنے سے اتنا پریشان کیوں ہے؟ کیوں کیوں کیوں؟ بیل بجا کر اس نے چائے کا آرڈر دیا۔ سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا اور اسے سکون چاہیے تھا۔ آج ایمان کی رسم تھی، اس لیے حیا نے بھی آفس کی چھٹی کر لی تھی۔ لڑکے والوں نے ضد کر کے کمبائن منگنی ہال میں کرنے کو کہا تھا۔ آبدہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود مسز جنید نے انہیں منا لیا۔ ارے بھائی، ہمارے پہلے بیٹے کی منگنی ہے، ہم تو دھوم دھام سے ہی کریں گے، مسز جنید نے رسم کی بات چیت کرتے ہوئے آبدہ بیگم کے گھر بیٹھ کر کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ شادی پہ ارمان پورے کر لینا، ہمارا بھی ابھی خرچہ۔ امی نے ہچکچاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ارے نہیں نہیں بہن، آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ کی بیٹی لے کر جا تو رہے ہیں اپنی بیٹی بنا کر، اور شادی میں تو ابھی 6 مہینے ہیں۔ جنید شاہ کی بات سن کر آبدہ بیگم اور حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر بھی کچھ تو حیا نے امی کو پھر کہتے سنا۔ نہیں بس ہم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، بھائی ہم لڑکے والے ہیں۔ مسز جنید کی یہ بات سنتے ہی سب ہنس دیے، وہ خود بھی ہنس دی۔ ایمان پارلر سے تیار ہو کر جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی، فوٹوگرافر جو مرتضیٰ کا دوست تھا نے روک لیا۔ رکیں، مرتضیٰ بھی آپ کے ساتھ آئیں گے۔ یہ بات سنتے ہی ایمان جیسے برف کی ہو گئی، اس کے یہاں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسے پارلر سے بھی حیا نے ضد کر کے تیار کروا دیا تھا اور خود بھی ہو گئی تھی، ورنہ اسے ان سب کا کہاں شوق تھا۔ مرتضیٰ کو ایمان کے ساتھ کھڑے کھڑ کے مووی کے لائٹس آن کر دی گئیں۔ دونوں کے چہرے روشنی سے چمک اٹھے، دونوں ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ایمان پنک اور لائٹ فیروزی کمبینیشن کلر کی نیٹ کے پاؤں تک میکسی اور سر پر دوپٹہ جو بالوں کا جوڑا بنا کر کمر تک سیٹ کیا گیا تھا، نفاست سے کیا ہوا میک اپ، ہاتھ میں میچنگ کا پرس اور میچنگ جیولری، سینڈل کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مرتضیٰ نے بلیو کلر کی ویلوٹ شیروانی اور اس پہ وائٹ کڑھائی، پاؤں میں خصے، چہرے کا سفید رنگ اور ہلکی شیپ، وہ بھی گزب ڈھا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے دونوں کو سٹیج تک لا کر کھڑا کر دیا۔ اس دوران مرتضیٰ نے ایمان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایمان اس کی اس حرکت پر بہت کنفیوز ہوئی۔ ہال میں مدھم آواز میں میوزک بھی بج رہا تھا۔ حیا جو اب تک مرتضیٰ سے کافی حد تک فری ہو گئی تھی، اسٹیج پر چڑھتے ہی پرجوش ہو کر کہا، چلے بھائی اب جلدی سے انگوٹھی پہنا دیں۔ اسد شاہ نے سامنے سے اسٹیج پہ آتی حیا کو دیکھ لیا تھا۔ یہ الفاظ بولتے ہی حیا کی نظر مرتضیٰ کے برابر کھڑے اسٹیج پر کھڑے اسد شاہ پر پڑی اور وہ دنگ رہ گئی۔ حیا کی نظر اسٹیج پر کھڑے اسد شاہ پر پڑی۔ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنون کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانے بنا دیتے ہیں۔ اسد شاہ کی نظر پل بھر گھٹنوں تک شرٹ، گولڈن ٹیولپ اور میچنگ ڈائی ٹوپ کمر تک لہراتے لمبے کھلے بالوں اور لائٹ سے میک اپ والی حیا پر پڑی تو دنیا جیسے ساخت ہو گئی تھی۔ اسد شاہ ارد گرد سب بھول کر حیا پر نظر لگائے کھڑا تھا۔ خود اسد شاہ بلیک کرتے، وائٹ شلوار، پاؤں میں بلیک چپل پہنے اور خوبصورت لک کے ساتھ کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ حیا کی نظر اسد شاہ سے ملی ایک پل کو کمال تھا کہ اس کی نظر جھکنا بھول گئی۔ تبھی کرن شاہ نے اسد شاہ کا کندھا ہلایا۔ بھائی کیا ہوا؟ اسد شاہ نے چونک کر دیکھا اور ایک پل کو شرمندہ ہو گیا۔ اسے سامنے ارتضیٰ بلا رہا تھا۔ حیا کو اسد کے وہاں ہونے کی وجہ سمجھ آنے لگی۔ اسد اپنی بے خودی پر خود کو کوستا رہا اور مرتضیٰ کی طرف چلا گیا۔ آبدہ بیگم نے رنگ بڑھائی۔ مرتضیٰ نے ایمان کے نازک مہندی سے سجے ہاتھ میں پہنائی تو جیسے 4 چاند لگ گئے۔ ارد گرد کھڑے رشتہ داروں نے مبارکباد، سلامت رہے کا شور مچایا تو ینگ پارٹی کے شوق فکروں نے ایمان اور مرتضیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ حیا بچوں کی طرح خوش ہوتے ایمان سے بولی، چلے آپ ہی، اب آپ کی باری۔ آبدہ بیگم نے ایمان کے ہاتھ میں رنگ پکڑائی تو مرتضیٰ نے ہاتھ بڑھایا اور ایمان نے کامتے ہاتھوں سے رنگ پہنا دی۔ فوٹو سیشن اور مٹھائی کی رسم کا سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا اور پھر کھانا شروع ہوا تو سب اسٹیج سے اترنے لگے۔ حیا اسٹیج کے کارنر پر کھڑی حیا مسکرا رہی تھی، تبھی کوئی آہستہ سے اس کے پاس آ کر مبارک ہو بولا اور حیا گھبرا کر پلٹی، اس کا بیلنس بگڑ گیا۔ تبھی اسد شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے گرنے سے بچا لیا اور بولا، سوری، ایسے نہیں آنا چاہیے تھا مجھے۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے کزن کی شادی آپ کی پیاری سی بہن سے ہو رہی ہے۔ اسد تھوڑا شوق ہوا۔ حیا مسکراتی ایک نظر اس پر ڈالتی اور ایکسکیوز می بولتی اسٹیج سے نیچے اتر گئی اور اسد شاہ سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔
تو عالم ہے سمجھتا ہے کتابوں کی زباں، میرا چہرہ بھی پڑھ میرے حالات بتا، بس ہو جائے مجھے تیری محبت حاصل، تو کوئی ایسی دعا ایسی مناجات بتا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ حیدر خود اپنی کیفیت سے انجان بھوجل دل کے ساتھ کمرے کے چکر کاٹتا صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے نظر آتا چاند اس کے رتجے اور سلگتے دل کا ساتھی بن گیا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر مسز احمد کے روکنے کے باوجود وہ بنا ناشتہ کیے آفس چلایا تھا۔ آفس انٹر ہوتے ہی حیا کو دیکھ کر دل جیسے پرسکون ہوا تھا۔ سارا دن خود سے لڑتے تھکتے گزرنے لگا تھا۔ تبھی اسد شاہ حیا کو دیکھنے آفس چلا آیا۔ اسد شاہ کے آنے سے پہلے حیدر اپنی سیکرٹری کو حیا کو بلانے بھیج چکا تھا۔ میم، سر حیدر آپ کو جلدی آفس بلا رہے ہیں۔ حیا جو فائلز پر جھک کر کام کرنے میں مصروف تھی ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ سر نے کیوں بلایا ہے، شاید ڈانٹنے کے لیے کہ کل آفس کیوں نہیں آئی۔ اس نے کلاک کی طرف دیکھا تو 5 بج چکے تھے۔ اسے حیرت نے جکڑ لیا کیونکہ یہ وقت تو سر حیدر کے لنچ کا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم، اس سے خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ بنا ڈور ناک کیے آفس میں انٹر ہو گئی۔ حیدر اور اسد شاہ آمنے سامنے چیئر پر بیٹھے کسی پروجیکٹ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ دونوں نے چونک کر حیا کی طرف دیکھا۔ حیا کو غلطی کا احساس ہوا تو فوراً پلٹی کے واپس جا کر دروازہ بجا کے آئے۔ تبھی حیدر نے روک لیا۔ حیا نے گھبرائی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، جی سر، مس آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ روم میں آنے کے مینرز کیا ہوتے ہیں۔ حیدر نے کہا، سوری سر، مجھے دھیان نہیں رہا، دھیرے سے بولی اور وہیں دروازے کے پاس سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسد شاہ حیران نظروں سے حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے حیدر اس کے سامنے اتنے غصے سے بات نہیں کی تھی، لیکن وہ حیدر کی حالت نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تبھی حیدر دوبارہ بول پڑا، مس حیا کل کہاں تھی آپ؟ بنا بتائے چھٹی پر؟ سر سوری سر، ایکچولی۔ حیا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی حیدر اس پر برس پڑا۔ حیدر کو حیا پر بہت غصہ آیا تھا اور وہ بولتا چلا گیا، اور اسد شاہ سے برداشت نہیں ہوا تو ٹوک دیا اور بول اٹھا، مس حیا آپ چلی جائیں۔ لیکن حیدر نے حیران نظروں سے پہلے اسد شاہ کو دیکھا، پھر حیا کو، جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حیدر بولا، نہیں آپ کہیں نہیں جائیں گی، میرے سوال کا جواب دیں، کل کہاں تھی آپ؟ اسد شاہ بولنے لگا، بھائی یہ کل، آپ خاموش ہو جائیں، مجھے بات کرنے دیں۔ اسد شاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بولا، بگ برو آر یو اوکے؟ بگ بی آر یو اوکے؟ اس نے نوٹس کیا تھا کہ حیدر شاہ کا منہ لال ہو چکا تھا۔ حیدر دوبارہ بولا، پلیز اسد شاہ خاموش ہو جائیں۔ اسد شاہ نے سر جھکا لیا اور خاموش بیٹھا، سوچنے لگا کہ حیدر کو کیا ہو گیا ہے۔ حیدر کے عشق کی تپش اس کی سوچ سے دور تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا خوبرو ڈیسنٹ بھائی کو کالے اندھیرے عشق کے رستے میں گم ہو رہا ہے۔ مس حیا، یس سر۔ حیدر نے دوبارہ تصدیق کرنی چاہیے، سر میری سسٹر کی انگیجمنٹ۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ حیدر نے ٹیبل پر فائل پھینکی اور بولا، بہن کی منگنی تھی تو کم سے کم بتایا جا سکتا تھا، ایک کال آفس کرنی چاہیے تھی کہ میں آج نہیں آؤں گی۔ حنایا نے اس کی آنکھوں میں، حیا نے بھری آنکھوں سے دیکھا۔ حیدر کا دل جیسے اس کی گہری سبز آنسو بھری آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس نے خود پر حیا کو حاوی ہوتے محسوس کیا۔ حیا حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ آفس ہے مس حیا، آپ کا گھر نہیں، یہاں آپ کو کام کرنے کے پیسے دیے جاتے ہیں، اپنے کال کر کے بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ اگر سب کو اس طرح ڈیل دے دی جائے تو آفس کے پینڈنگ کام کون کرے گا؟ حیدر کے اس رویے پہ حیا کی آنکھیں چلک پڑی۔ اتنی ذلت تو اس نے کبھی نہیں اٹھائی تھی کہ سر نے آج پیسوں کا بھی تانا دے دیا تھا۔ وہ منہ جھکائے رو رہی تھی۔ حیدر کو اپنا آپ خالی خالی محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں پہ گرا کر آہستہ سے دل میں بولا، کاش تمہیں پتا ہوتا کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کیوں کر رہا ہوں۔ حیدر کو غصے میں لفظ یاد آنے لگے۔ اسد شاہ سے حیا کی آنسو دیکھے نہ گئے تو وہ بولا، بگ بی کام ڈاؤن۔ حیدر مسلسل سوچ میں گم تھا کہ میں کیا بتاؤں، مجھ پر اس کے نہ آنے سے کیا گزری ہے، کیوں نہیں آئی تھی وہ کل، وہ کیوں نہیں سمجھ رہے۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ تب وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا، حیا آپ جا سکتی ہیں، آئندہ ایسی غلطی نہ کیجیے گا۔ حیا واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی اسد شاہ چلا آیا اور پانی کا گلاس حیا کو دیتے ہوئے بولا، پلیز بھائی کا غصہ وقتی ہے، مائنڈ نہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سر اسد شاہ، ان کا غصہ وقتی ہوگا لیکن ان کے منہ سے نکلے الفاظ نہیں۔ یہ پیسوں کی دھونس جما کر آپ جیسے امیر لوگ ہم غریب لوگوں سے غلامی کروانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہماری بھی انا اور خودداری ہوتی ہے، ہمارے اندر بھی دل دھڑکتا ہے، ہمارے خون کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا سر، عزت بڑھ کر ہوتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ امیر بولتا چلا جاتا ہے اور غریب کو سننی پڑتی ہیں، لیکن اللہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔
وہ بے بسی سے بولتی چلی گئی۔ نوکری چھوڑ دینا ایسے حالات میں ممکن ہوتا تو وہ کب کی چھوڑ چکی ہوتی۔ حالات کا سوچ کر وہ مزید رونے لگی۔ حیا ایسی بات نہیں ہے، پلیز چپ ہو جائیں، نہیں تو میں بھی رونے لگ جاؤں گا۔ اسد شاہ کا لہجہ اتنا بیچارہ سا تھا کہ حیا اتنی بے ساختہ روتی آنکھوں سے ہنسنے لگی۔ آفس سے نکلتے حیدر نے دھوپ بارش میں اس کھلکھلاتی کوسو قزح کے رنگ کو دیکھ کر خود کو مکمل طور پر حیا کے عشق کے حوالے کر دیا۔ اس بات سے انجان کے محبت کے سفر میں وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ دو اور دل بھی اس آگ میں بن کہے خاموشی سے جلنے لگے ہیں۔ کبھی تسبیح کو دیکھا ہے، سبھی دانے الگ ہو کر بھی ہر دم ساتھ رہتے ہیں، یہی تعلق ہمارا ہے، بظاہر ہم الگ لیکن دلوں میں ساتھ رہتے ہیں، سدا ایک دوسرے کے نام کی تسبیح کرتے ہیں، اسی کو روح کا بندھن، اسی کو چاہ کہتے ہیں، اسی کو ساتھ کہتے ہیں۔ ایمان نے کچن کا کام ختم کیا اور کمرے میں آ کر موبائل چیک کیا تو ایک انجان نمبر سے بھیجے میسج کو دیکھ کر سوچنے لگی، کون ہو سکتا ہے جو مجھے شاعری بھیجے؟ کیا یہ مرتضیٰ ہیں؟ انہی سوچ میں گم تھی کہ حیا چلی آئی اور آفس میں کی حیدر شاہ کی باتیں بتانے لگی۔ حیا تم یہ نوکری چھوڑ کر کوئی اور دیکھ لو، آج ذرا سی بات پر اتنی انسلٹ کر دی، کل کچھ اور بول دیا تو؟ ایمان نے سوچتے ہوئے بولا، آپ ہی اگر جاب چھوڑ دی تو آپ کی شادی کی تیاریاں کیسی ہوں گی؟ حیا ایمان کو تنگ کرتے ہوئے بولی، باز آ جاؤ اور سو جاؤ اب۔ ایمان نے چڑھتے ہوئے بولا، اوکے سویٹ آپی، گڈ نائٹ، سویٹ ڈریمز آف مائی ہینڈسم جیجو۔ حیا شرارت سے بولتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ ایمان نے لائٹ آف کر دی۔ چپکے سے حیا کے خیالوں میں اسد شاہ اتر آیا۔ ہجر میں تیری جو میں نے گزاری ہیں، ان راتوں کا حساب کون دے گا؟ 5 منظروں میں قید تتلیوں کو رہائی کے گلاب کون دے گا؟ حیا حیا کہاں جا رہی ہو؟ آگے مت جاؤ حیا، رک جاؤ، آگے کھائی ہے حیا، نہیں۔ بے چینی سے کروٹ بدلتے پسینے میں بھیگے حیدر کی آنکھ کھلی تو اسے کچھ پل سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ حواس سنبھلے تو احساس ہوا کہ وہ برا خواب تھا۔ حیدر نے شکر ادا کیا، ورنہ خواب میں بھی حیا کو کھو دینے کے احساس نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ اور پھر پچھلی رات کی طرح یہ رات بھی چاند اور سگریٹ کے دھوؤں میں حیا کو سوچتے کب گزری پتہ ہی نہ چلا۔ اذان کے آواز پر نیند سے سرخ آنکھوں اور دکھتے سر کے ساتھ نماز پڑھ کر حیدر باہر لان میں چلا آیا۔ سلائیڈنگ ونڈو سے دیکھتی مسز احمد شاہ حیدر کے پاس چلی آئیں اور پریشانی سے اس کی طبیعت پوچھنے لگی۔ انہیں اپنا خاموش سلجھا ہوا بیٹا جان سے زیادہ عزیز تھا۔ صبح جب وہ یونی گئی تو کلاس کے بعد کیفے میں سوچوں میں گمسم بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آج آفس کیسے جائے یا نہ جائے۔ اس وقت وہاں اسد آیا، ٹیبل پر رک کر بولا، مس کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کے ایسے انداز پر وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ کیا ہوا جناب، موڈ کیسا؟ اور میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ کو ہنسی آ گئی؟ اسد شاہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ حیا بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ویسے کل آپ کو روتا دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا، نہ جانے کیوں میں بھی رو دیتا آپ کے ساتھ۔ اسد معصومانہ لہجے میں بول رہا تھا، لڑکے روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے پاگل۔ حیا چہکتے ہوئے کہہ رہی تھی، او اچھا چلو اسی بہانے آپ ہنسی تو صحیح۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ فنکشن والے دن بہت اچھی لگ رہی تھی، تھینکس۔ بولتے ہوئے حیا کی نظریں جھک گئیں، وہ شرماتی ہوئی اسد کے دل میں اترتی چلی گئی۔ محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، کہ جیسے کوئی طفل سادہ دن میں بیج بوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں پہنچا۔ محبت بھی عجیب ہوتی ہے، یا تو ہوتی نہیں ہے اور جب ہو جائے تو دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے بھی چاہا جائے، اور محبت کی کسک ہر لمحہ ہر پل بڑھتی جاتی ہے۔ ایک وقت آ جاتا ہے کہ انسان کو پور اپنے شہر میں جکڑ لیتی ہے اور پھر انسان دنیا کا رہتا ہی نہیں ہے، اس کی جگہ جیسے ہوا میں معلق ہو جاتی ہے۔ نیچے کچھ لائن دیے گئے ہیں، اس کو غور سے پڑھیے گا۔ او گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اسے غصے میں اتنا کچھ سنا دیا، میں نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے تو کبھی مجھے اتنا غصہ نہیں آیا، کیا ہو گیا تھا مجھے؟ نہ جانے کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی وہ، کتنا برا سمجھا ہوگا اس نے مجھے۔ اب کیا کروں؟ سوری بولوں اس سے؟ نہیں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ ایک کمپنی کا مالک معمولی لڑکی سے معافی؟ وہ اپنے کمرے میں لیٹا یہی سوچ رہا تھا، کھانا بھی نہیں کھایا تھا، لیکن وہ کوئی معمولی لڑکی تو نہیں ہے۔ حیدر جلدی سے بیڈ پر سے اٹھ گیا۔ یہ تو وہ لڑکی ہے جس کے لیے تم پریشان ہو حیدر۔ بھلا حیدر جس کے لیے وہ پریشان ہے وہ معمولی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے سامنے کوئی دوسرا حیدر اس سے مخاطب تھا، لیکن میں اس کے لیے سب کیوں سوچ رہا ہوں؟ کیونکہ تم اس سے محبت کرنے لگے ہو حیدر۔ نہیں، مجھے اس معمولی لڑکی سے محبت ناممکن، وہ معمولی نہیں ہے، اب تمہاری محبت ہے حیدر۔ اس کے سامنے کوئی بہت زور سے ہنسا۔ واٹ دی ہیل، یہ کیسا انکشاف ہے؟
وہ حیران پریشان بیٹھا تھا کہ سائڈ ٹیبل کا لیمپ اس نے ہاتھ مار کر توڑ دیا تھا۔ جاؤ جا کر معافی مانگو، کر دو اس سے اظہار، بتا دو کہ اسے کہ وہ تمہارے لیے کیا ہے، جاؤ جاؤ۔ اس کا ضمیر اس کے سامنے کھڑا اس پر ہنس رہا تھا اور وہ گم سم بیٹھا حیا کو سوچ رہا تھا۔ آئے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ وہ یونی سے گھر آنے کے لیے سٹاپ پر کھڑی تھی کہ ایک بلیک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ نہیں میں چلی جاؤں گی۔ حیا کو اس طرح اسد شاہ کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ارے آپ تکلف کر رہی ہیں۔ اسد شاہ اس کے منع کرنے پر باہر نکلا۔ اسے احساس ہوا کہ دھوپ کی تپش بہت زیادہ ہے اور ہر روز بس کا انتظار کرتی ہے، نہ جانے کتنی دیر کھڑا ہونا پڑتا ہوگا اسے۔ نہیں میں چلی جاؤں گی۔ دیکھیں اگر آپ نہ بیٹھی تو میں مرتضیٰ بھائی کو بولوں گا کہ آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے۔ اب کی بار اس نے ذرا غصے سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس۔ حیا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اسے ناراض دیکھنے کی ہمت حیا میں نہیں تھی۔ اوکے نہ بیٹھیں۔ وہ ناراضگی سے بولتا آگے بڑھنے لگا۔ رکیں پلیز، آپ مرتضیٰ بھائی سے کچھ مت بولیے گا، وہ التجائیہ انداز میں بولی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ کی شادی کب ہو رہی ہے؟ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اسد شاہ نے بیک پہ میرر سے دیکھتے کس انداز سے پوچھا تھا بس وہی جانتی تھی۔ جی ابھی تو آپ ہی کی ہونی ہے، میری اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں اور ماما بھی اکیلی ہوتی ہیں۔ گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب بتانے لگی۔ اس کے بعد اسد شاہ نے کوئی بات نہ کی اور گھر کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ حافظ میں چلتا ہوں۔ حیا کو ڈراپ کر کے وہ باہر سے ہی جانے لگا تھا۔ ارے اندر آئے نا، آپ ہی اور امی سے مل کر جائیے گا۔ نہیں پلیز پھر کبھی، لیکن چائے وغیرہ کچھ؟ میں آؤں گا ضرور، پھر کبھی فیملی کے ساتھ بارات لے کر۔ آخری الفاظ اس نے آہستہ سے کہے تھے لیکن حیا نے سن لیے۔ اسد شاہ نے گاڑی آگے بڑھا دی اور حیا وہیں کھڑی رہ گاڑی کو دیکھتی رہی۔ آپ کو حیدر سر نے بلایا ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہ ڈر گئی، کہیں کل کے بعد اس نے آج کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ اب پھر سر ڈانٹ دیں گے۔ آخر کیا بات ہو گئی ہے؟ جی سر۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ نوک کرنا نہیں بھولی تھی۔ کل والی تذلیل اسے ابھی تک یاد تھی۔ بیٹھے مس حیا؟ حیدر نے کھنکارتے ہوئے اور چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ حیا کل والی بات کی وجہ سے میں آپ سے سوری بولنا چاہتا ہوں۔ لیپ ٹاپ پر نظر جمائے وہ اب تک مغرور بنا بیٹھا تھا۔ نہیں سر غلطی میری تھی، میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا۔ ویل آئی ایم سوری حیا۔ کل کچھ ایسے الفاظ بول دیے جو آپ کو ہرٹ کر گئے۔ اب کی بار حیدر نے لیپ ٹاپ بند کر کے ہوئے کہا اور حیا پر نظر ٹکا دی۔ وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ حیا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی بولیے سر۔ حیا وہ ایکچولی ہیلو بگ بی۔ اندر آتے ہی اسد شاہ کو آتے دیکھ کر حیدر ایک پل رک گیا۔ حیا نے اسے دیکھتے ہوئے اسے سلام کیا۔ جی سر آپ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں کچھ پوائنٹ ڈسکس کرنے تھے، پھر کبھی، ابھی آپ جائیں۔ حیدر نے پہلو بدل لیا۔ اوکے بولتے حیا چلے گی۔ اسد ایک بات بتاؤ۔ اب حیدر اسد سے مخاطب تھا جو کہ فائل دیکھ رہا تھا۔ اسے فائل میں مصروف جواب دیا۔ یہ حیا کیسی لڑکی ہے؟ تمہیں کیسی لگی؟ حیا کے نام پر اس نے سر اٹھایا۔ اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ پھر سے فائل میں مصروف اسد نے مسکرا کر جواب دیا۔ حیدر نے بھی مسکراتے ہوئے سر چیئر سے لگا دیا۔ لڑکے والوں نے شادی کی جلدی کر دی اور کہا ہمیں صرف آپ کی بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں۔ اور کچھ ہفتے گزرتے پتہ ہی نہ چلا امی سے جو ہوا اپی کے لیے کیا۔ یوں دیکھتے دیکھتے مائیوں کا دن آن پہنچا۔ وہ پیلے جوڑے میں ملبوس ہاتھ میں کنگن اور گھونگھٹ میں بیٹھی تھی۔ ایمان کے پاس چند رشتہ دار آگے تھے، کافی گہما گہمی تھی۔ حیا نے بھی پیلا سوٹ پہنا ہوا تھا، کمر تک آتی چوٹی، گجرے کنگن، آنکھوں میں کاجل اور میک اپ سے نادر وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آج لڑکے والوں نے آنا تھا۔ اس طرح وہ 2 دن مایوں مہندی کا سلسلہ جاری رہا اور سب اچھے سے ہو گیا۔ برات والے دن وہ بہت نروس تھی۔ لال عروسی جوڑے میں وہ پری لگ رہی تھی۔ حیا اس کا شرارہ پکڑ کر اسٹیج تک لائی۔ نکاح وغیرہ کے بعد کھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حیدر بیٹھا، یہاں آنا، کسی سے ملوانا ہے۔ مسز احمد نے حیدر کے پاس آ کر کہا جو الگ ہی کرسی پر بیٹھا اپنے موبائل میں بزی تھا۔ ایسی کون سی عظیم ہستی ہے جسے آپ مجھے ملوانا چاہتی ہیں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ارے بیٹا آؤ تو۔ اسے نہ چاہتے ہوئے اٹھنا پڑا۔ حیا یہ ہے ہمارے بیٹے حیدر۔ حیا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور حیدر سامنے اتنی خوبصورت لڑکی دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ حیا آپ یہاں کیسے؟ حیا کو پہلی بار اتنا تیار دیکھ کر وہ حیران تھا۔ بیٹا آپ انہیں جانتے ہیں؟ جی ماما یہ تو میرے آفس میں ہے، لیکن یہاں میں ایمان آپی کی بہن ہوں، میں دلہن کی۔ حیا نے مسکرا کر کہا۔ او گریٹ پلیزنٹ سرپرائز۔ حیدر پوری شادی میں صرف بارات والے دن ہی آیا تاکہ کزن کی ناراضگی نہ ملے اسے، تو اب پتہ لگا کہ وہ حیا کی بہن اور وہ زیادہ شرمندہ ہوا اپنی غلطی پر۔ اسد شاہ سے وہ شادی میں کتنی بار مل چکی تھی کیونکہ اس نے کوئی فنکشن مس نہیں کیا تھا۔ دونوں کا فوکس پوری شادی میں ایک دوسرے پر رہا، لیکن حیدر سے سامنا اب ہوا تھا۔ حیا بیٹا بات سنو۔ اس کی امی کی آواز ہی وہ ایکسکیوز می بولتی وہاں سے چلے گی۔
خیر خیریت سے رخصتی ہو گئی۔ امی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شادی کی تھکاوٹ کی وجہ سے ولیمہ 2 دن بعد رکھا گیا تھا۔ اس نے آفس سے چھٹیاں لی ہوئی تھیں۔ بھائی یہ دیکھیں، شادی میں ہم نے جو لڑکیاں سلیکٹ کی ان کی تصویریں میرے موبائل میں ہیں، آپ لوگ اپنی اپنی پسند کی لڑکی سلیکٹ کر لیں۔ کرن شاہ نے اپنے دونوں بھائیوں کو گھیر لیا تھا۔ مرتضیٰ بھائی کے بعد اسے بھی بھابیاں لانی تھیں۔ ہاں بھائی، ہمیں بھی اب اپنی بہوؤں کو دیکھنا ہے۔ مسز احمد بھی ایکسائٹیڈ تھیں۔ مجھے ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں لڑکی، میں نے پسند کر لی ہے، میں خود بتا دوں گا۔ حیدر کی اس بات پر سب حیران ہوئے۔ اوہ ہو، اوئے ہوئے، بگ بی، آپ نے بھی لڑکی سلیکٹ کر لی اور ہمیں خبر بھی نہیں؟ واہ واہ۔ کرن اور اسد نام پوچھنے لگے۔ 1 منٹ، نام تو بتا دوں گا لیکن آپ لوگوں نے غور نہیں کیا اسد نے کیا کہا۔ آپ نے بھی، مطلب اسد نے بھی کر لی۔ کرن بہت خوش ہو گئی تھی کہ ایک ساتھ 2 بھابیاں۔ اسد نے سر جھکا کر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بتائیں نا بھابی بھائی، کرن نے اصرار کیا۔ نو، پہلے بگ بی۔ اسد نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ حیدر اسے گھور کر منہ نیچے کر لیا۔ حیا۔ حیدر کے منہ سے حیا کا نام سن کر اسد کے سر پر بم گرا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ پسند کی دوسری سیڑھی چاہت ہے، اور یہ چاہت کے بعد پیار ہو جاتا ہے کس چیز سے؟ پیار محبت میں بدل جاتا ہے اور محبت عشق کا روپ دھار لیتی ہے۔ عشق جنون بن جاتا ہے اور جنون آپ کو پتال تک لے جا سکتا ہے۔ اس لیے 5ویں سیڑھی پر آنے سے پہلے اپنے قدم روک لو۔ حیدر بیٹا، تم نے تو میری منہ کی بات چھین لی، مسز احمد نے خوشی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اسد اب تک سن بیٹھا تھا، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ وہ کیا سن رہا تھا؟ اس کی حیا کسی اور کی نہیں، اپنے سگے بھائی کی دلہن؟ نہیں۔ وہ 1 سیکنڈ میں اٹھ کر وہاں سے کمرے سے جانے لگا کہ کرن نے روک لیا۔ بھائی آپ بھی اپنی پسند پھر کبھی۔ اسد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ارے اس سے کیا ہوا؟ سب اسے دیکھتے رہ گئے۔ اسے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا، سب کچھ ختم ہونے والا تھا۔ حیا صرف میری ہے، میری دلہن بنے گی وہ، صرف میری، نہیں ہونے دوں گا کسی اور کا میں اسے۔ وہ اب تک بے یقینی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ تو پھر کیا کرو گے؟ اس کے دماغ نے اسی کے دل سے سوال کیا۔ کیا کر سکتا ہوں میں؟ آج وہ خود ہی لاجواب تھا۔ بھائی سے چھین کر اسے اپنی محبت بناؤ گے؟ دماغ نے پھر اس کے دل پر ضرب لگائی۔ نہیں، مجھے میرا بھائی عزیز ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو پھر حیا وہ کیا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ دل نے پھر سے اسے سوال کیا۔ عجیب کشمکش میں تھا وہ۔ ساری رات وہ یوں ہی چھت پر جا کر ٹہلتا رہا۔ اس کا تو چین قرار سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے تو خواب دیکھے تھے حیا کے۔ حیا بھی تو اس کے جذبات سے ناواقف نہ تھی، اظہار نہیں کیا اس نے، تو کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی، میں نے خود دیکھی تھی، کیا جواب دوں میں اسے؟ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن سوچیں تھیں کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ حیا کتنی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ہال میں سب مہمان آ چکے تھے، اسد اب تک غائب تھا۔ اف، کہاں رہ گیا آپ اسد؟ حیا نے واچ پر نگاہیں جمائی، بے چینی سے ٹہلتے ہوئے سوچا، لیکن اب تو کھانا بھی شروع ہو گیا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں حیا آئے وہ نہ آئے۔ آج ولیمے پر کیوں نہیں آیا تھا وہ؟ اسے اب فکر ہونے لگی تھی۔ موبائل پہ بھی کتنی بار کال ملائی، لیکن کچھ دیر بعد موبائل آف جا رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ پلیز کال تو ریسیو کر لو۔ ایک میسج کر دیا تھا اس نے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے کو ہے۔ شادی کی فراغت کے بعد حیا نے آفس جانے کا فیصلہ کیا۔ آج بھی جانے کا وقت ہو رہا تھا، لیکن اسد اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ موبائل پہ کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسرے دن بھی وہ آفس میں نظر نہیں آیا۔ ابھی وہ سر کے روم میں کام سے جا رہی تھی کہ آفس کے گیٹ سے اندر آتے اسد پہ اس کی نظر پڑی۔ حیا کی جیسے جان میں جان آ گئی۔ اسد؟ وہ اسے آواز دیتے ہوئے اس کی طرف لپکی، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتا ہوا حیدر شاہ کے روم میں جانے لگا۔ حیا کو وہ آج بہت الگ لگا۔ جو اسد اس کے لیے کٹ میں آتا تھا، آج واقعی وہ اس حسد سے الگ تھا۔ وہ آج پینٹ شرٹ میں نہیں بلکہ بنا استری کے قمیض شلوار میں ملبوس، بکھرے بال بڑی ہوئی شیپ میں دیکھ کر حیا کے دل کو کچھ ہوا، لیکن آج وہ اس کے پاس سے بنا بات کیے نکل گیا اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ بوجھل قدموں سے وہ اپنے روم میں آ کر چیئر پر بیٹھتے اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا ہو گیا اسے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، ایسا کیوں کر رہا ہے وہ؟ یہی سوچتے سوچتے اب اس کے آنسو نکل گئے۔ گھر جا کر بھی وہ کھوئی رہی۔ اسد؟ اسے اپنے پیچھے حیا کی آواز سنائی دی۔ وہ بنا پیچھے مڑے آگے بڑھنے لگا کہ حیا نے روک لیا۔ پلیز میری بات سنیں۔ وہ یونی کے لان میں کھڑی آج اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی وہ اس کے لیے کتنی بے چین رہی، پریشان رہی، لیکن سوری مس حیا، کلاس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ اتنا اجنبی لہجہ، لیکن مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اسے اب غصہ آنے لگا اس کی ضدی پن پہ۔ جی بولیے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ روتی صورت بنا کر اسے پوچھ رہی تھی۔ کیا کر دیا میں نے آپ کے ساتھ حیا؟ کیا نہیں تھا اس کے اجنبی لہجے میں؟ آپ مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں؟
اب کی بار اس کے آنسو نکل گئے۔ اسد نے آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ دل نے پھر کہا کہہ دو اسے ابھی آئی لو یو، کہہ دو کہ پلیز نہیں رو، میں بھی رو دوں گا، اگنور۔ لیکن ہماری اتنی بات تھی کب کہ میں آپ کو اگنور کروں گا، اور ویسے بھی ہمارے بیچ صرف رشتہ داری ہے، ہمارا زیادہ بات کرنا اچھا بھی نہیں ہے۔ حیا سوچ رہی تھی کہ آج جسے ترس بھی نہیں آیا اس کے آنسو پہنچ، کل کہتا تھا حیا نہیں رو، میں بھی رو دوں گا، جو اسے ہر وقت ہنسانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ آج وہ یہ سب کیوں شاہ، کیوں میں لیٹ ہو رہا ہوں بھائی، کہتے وہ وہاں سے نکل گیا۔ تم واقعی لیٹ ہو گئے۔ کلاس میں جا کر اس نے سر داہ بھری، کیا نہ سوچا تھا میں نے، کیا نہ سپنے سجائے، لیکن کیا وہ سب ایک دوستی سمجھتا تھا؟ لیکن اس نے اس دن بارات والی بات کیوں کہی؟ کیا وہ سب ٹائم پاس تھا، فراڈ تھا؟ میں نے پوچھا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کہا بالکل بھی نہیں، کبھی سوچنا بھی مت۔ پھر ایک دن میں اسے ناراض ہو گیا تو اس کے جیسے جان ہی نکل گئی۔ سارا دن منانے میں گزر گیا اور ایسا لگتا تھا کہ اگر 2 منٹ اور میں نے بات نہ کی تو یہ مر جائے گی۔ راضی ہونے کے بعد بھی میں نے پھر پوچھا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ بولی ایک بار کہا نہ نہیں کرتی تو نہیں کرتی۔ اس پاگل کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے یا جان بوجھ کے ایسا کرتی ہے۔ ہاں واقعی حیا کو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ چھٹی کے وقت دھوپ میں بس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اسد کی گاڑی سے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ حیرت کی انتہا جب نہ رہی جب وہ اسے دیکھتے ہوئے بھی وہاں سے نکل گیا، جسے کل تک یہ احساس تھا کہ دھوپ میں کتنی دیر سے کھڑی ہوں، اور آج وہ دیکھ کر بھی انجان ہو گیا۔ آج اسے احساس کیوں نہیں ہوا؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ ذرا سی بات زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں وقت کی روانی ہے، بخت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے، سخت لامکانی ہے ہجر کے سمندر میں، تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے، تم کو جا سنانی ہے، بات کو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، عمر بھر کی باتیں کب 2 گھڑی میں ہوتی ہیں، درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں، آنکھ کے دریچے ہیں، تم نے جو سجانا تھا بات اس دیے کی، بات اس گلے کی ہے جو لہو کے خلوت میں چور بن کے آتا ہے، لفظ کی فیصلوں پر ٹوٹ جاتا ہے، زندگی سے لمبی ہے، بات رجکے کی ہے، رت جگے کی ہے، رستے میں کیسے ہو، بات تخلیے کی ہے، تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے، ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جمیلے میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آج یونی آئی تھی وہ اسد کے لیے، ادھر ادھر تلاش کے بعد بھی وہ نظر نہ آیا۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی کہ اچانک اس کی نظر سامنے سے آسے اسد پر پڑی، جس کا ہاتھ کسی لڑکی کے ہاتھ میں تھا، پینٹ شرٹ پہنے دوپٹے سے بے نیاز وہ لڑکی یونی کی سب سے خراب لڑکیوں میں سے ایک جانی جاتی تھی۔ حیا نے حیرت سے اسد کو دیکھا اور اس کے پاس چلی آئی۔ حیا یہ لیزا میری گرل فرینڈ۔ اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا وہ کیا بول رہا تھا اور اس کے کانوں نے کیا سنا تھا۔ یہ کون ہے جان؟ لیزا نے ایک ادا سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، یہ حیا ہے، ہمارے آفس میں جاب کرتی ہے۔ اچھا حیا ہم چلتے ہیں۔ اور وہ دونوں حیا کی دنیا تباہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ سر میں ریزائن کرنا چاہتی ہوں، حیدر کے سامنے بیٹھے اس نے بولا تو حیدر حیران ہو کر دیکھنے لگا، لیکن حیا اس کی کوئی وجہ؟ حیدر نے پریشانی سے پوچھا، نو سر وہ بس گھر میں امی اکیلی ہوتی ہیں اس لیے۔ لیکن حیا سر پلیز میں جاب چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اور وہ ازمیر کی بات کاٹ کر بولی۔ حیدر اس کی بات پر چھپ ہو گیا، وہ دیکھ رہا تھا کہ حیا فیصلہ کر چکی اب نہیں مانے گی۔ اوکے آپ کی مرضی، آپ ریزائن لیٹر سائن کر دیں۔ حیا نے سائن کر کے جاب کو خیر بات کہہ دیا۔ حیا نے خود کو گھر میں مصروف کر لیا تھا۔ ایمان کی فیملی اسلام آباد شفٹ ہو گئی تھی۔ پہلے تو ایمان آ جاتی تھی لیکن وہ اب نہیں آ سکتی تھی۔ حیا گھر کے کام کے بعد بور ہو جاتی تھی۔ اس کی سوچوں میں اب بھی اسد رہتا تھا اور وہ اس کی بے وفائی کا دکھ لیے راتوں میں روتی تھی۔ پہلے ایمان سے وہ سب شیئر کر لیتی تھی، اب تو اس کی کوئی دوست بھی نہیں تھی۔ وہ اندر اندر جلتی تھی۔ وہ سارے کام کر کے ابھی آ کر بیٹھی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ جی کون؟ پوچھتے ساتھ ہی اس نے دروازہ کھولا اور مسز احمد کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ آپ؟ جی میں، ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ کہ وہ وہیں کھڑے کہنے لگی کہ اس کو شرمندگی کا احساس ہوا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اندر آئیں پلیز، اور انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ امی کہاں ہیں؟ انہوں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں بلا کر لاتی ہوں، وہ کمرے میں ہیں، اور امی کو بلانے چلے گی۔ ان کے جانے کے بعد امی میرے کمرے میں آئی۔ بیٹا مسز احمد تمہارے رشتے کے لیے آئی تھی۔ وہ کھانا کھا رہی تھی جب اس کی امی نے بولا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو کیا اسد نے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اگلے لفظ سن کر اس پر بم گرا۔
حیدر شاہ کے لیے بول رہی تھیں۔ شادی میں جان پہچان ہوئی کہ اچھا بچہ ہے۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، ایسا لگا کہ گھر کی چھت اس پر گر گئی ہو۔ حیدر کے نام پر وہ پھٹی آنکھوں سے امی کو دیکھنے لگی۔ حیدر نوالا اس کے گلے میں اٹک گیا، اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا ہوگا۔ امی اسے حیران چھوڑ کر برتن کچن میں رکھنے چلی گئی۔ سر حیدر، او مائی گاڈ، اسد کیوں نہیں؟ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، کیسا امتحان ہے۔ میں نے اسد کو چاہا تھا، اسد کی پسند بن کر، اب سر حیدر کی بیوی اسی گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ نہیں، مجھے نہیں کرنی شادی ان سے۔ وہ کمرے میں بند سوچوں میں گم تھی۔ تو پھر کیا تم ساری زندگی اس کا روگ لے کر بیٹھی رہو گی؟ تم حیدر سے شادی کے لیے ہاں کہہ دو، تم بھول جاؤ گی اسے اور تمہیں ایک ہی چھت کے نیچے اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھ کر جلتا رہے گا۔ تمہیں اس سے بدلہ لینا چاہیے، اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ ہاں، میں بدلہ لوں گی، حیدر سے ہی شادی کروں گی، میں تمہیں برباد کر دوں گی اسد شاہ۔ وہ خود سے سوال جواب کرتے ہوئے روتے ہوئے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آج حیا کی حیدر کے ساتھ منگنی تھی، 1 ماہ بعد کی ڈیٹ شادی کے لیے فکس کی گئی تھی۔ حیدر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، آج اس کی من چاہے لڑکی اس کے نام سے منسوب ہو گئی تھی۔ حیا کے دل میں بدلے کی آگ چل رہی تھی، اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ جمائے اسٹیج کے سامنے بیٹھے اسد کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نہ چاہنے کے باوجود اسے آنا پڑا تھا، لیکن اس کے دل حیا کو سجے سورے دیکھ کر مچل رہا تھا۔ وہ چلا آیا تھا، وہ ہمیشہ اسے اس روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اپنے بھائی کی دلہن نہیں، اپنی چاہت کے روپ میں۔ پنک فراک میں حیا بہت پیاری لگ رہی تھی، حیدر کی نظر اس سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ حیا کے چہرے پر آج شرم نہیں بلکہ بدلے کی مسکراہٹ تھی۔ وہ نظریں نیچے کر کے بھی اسد شاہ کا حال بتا سکتی تھی۔ اسد سائڈ پر کھڑا دونوں ہاتھ باندھے سب دیکھ رہا تھا، اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ اس کا بھائی اب اس کی حیا کی انگلی میں ڈائمنڈ رنگ پہنا رہا تھا، اس سے آگے وہ نہیں دیکھ سکا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے باہر نکل گیا، ساری رات سڑکوں پر گاڑی گھماتا روتا رہا۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، ایمان بھی اسلام آباد سے آ گئی تھی۔ وہ دونوں مائیوں کے دن باتیں کر رہے تھے۔ حیا، پہلے کیوں نہیں بتایا کہ جسے تم پسند کرتی ہو وہ حیدر ہے؟ حیا نے حیدر کے نام پر سر اٹھایا اور بولی، میں نے ایسا کب کہا؟ ارے تم نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جسے تم پسند کرتی ہو وہ تمہارے آفس میں سے کوئی ہے، اور کہا تھا جب وقت آئے گا تو نام بتاؤں گی۔ کچھ پتہ نہیں کہ وہ لائک کرتا ہے بھی ہے یا نہیں۔ ایمان اپنے دھن میں بولتی جا رہی تھی اور حیا دھواں دھواں چہرے سے اسد کو یاد کر کے رونے لگی۔ ارے پاگل، کیا ہو رہا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اچھا، شادی ہو رہی ہے اس لیے؟ شادیاں تو سب کی ہوتی ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر پرائے گھر سب نے جانا ہوتا ہے۔ حیدر تمہیں بہت خوش رکھے گا، رو مت۔ ایمان کی باتوں پر اس کے رونے میں تیزی آ گئی اور ہچکیاں بند گئیں۔ ایمان ہر بات سے انجان یہ سمجھ کر چپ کرواتی رہی کہ گھر چھوڑنے پر رو رہی ہے۔ مہندی کے دن حیدر کے نام کی مہندی ماہم کے ہاتھوں پر خوب سج رہی تھی۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ ایمان مہمانوں کو سنبھالتے ہوئے بہت مصروف تھی، اور یوں آخر کار بارات کا دن آیا۔ حیا سرخ عروسی جوڑے میں آسمان سے اتری نازک پری لگ رہی تھی، ایمان اس کے ساتھ تھی۔ وہ لوگ ڈریسنگ روم میں حیا کا فوٹو سیشن کروا رہی تھی، تبھی کچھ لڑکیاں اندر شور مچاتے ہوئے آئیں۔ ہائے، لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ ایمان ایک دم پریشان ہو کر کمرے سے نکلی تو فوٹوگرافر بھی اس کے پیچھے چلا گیا، اور حیا وہاں اکیلی بیٹھی اپنی بدقسمتی پر رونے لگی۔ یہ کیا تماشا ہے حیدر، تم ہم سب کو یہاں کیوں لائے ہو؟ احمد شاہ نے غصے سے حیدر کی طرف دیکھ کر کہا، جو دولہے کے روپ میں گلے میں ہار ڈالے کھڑا تھا۔ وہ سب کو یہاں ڈریسنگ روم میں لے کر آیا تھا، جہاں حیا نظریں نیچے کر کے دھڑکتے دل کے ساتھ اگلے پل کا انتظار کری تھی۔ پاپا، آج دولہا میں نے نہیں، اسد نے بننا ہے۔ بھائی، یہ اسد نے پھٹی آنکھوں سے حیدر کو دیکھا، جو اپنے گلے کا ہار اتار کر اسد کے گلے میں ڈال رہا تھا۔ حیا نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھا کر دیکھا، یہ وہ کیا سن رہی تھی؟ حیا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ دونوں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہو؟ وہ بھیا کی طرف بڑھا، یہ سب کیا ہے؟ باہر سب انتظار کر رہے ہو، تم یہ ڈرامہ لگا رہے ہو۔ پاپا، یہ ڈرامہ نہیں ہے، سچائی ہے۔ حیدر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ڈائری آگے بڑھائی، جو حیا نے پکڑ لی۔ یہ اسد کی ڈائری تھی، جو حیا اسے ڈھونڈنے کی غرض سے کمرے میں گیا اور اس کے سائڈ ٹیبل پر یہ ڈائری دیکھ کر پڑھتا چلا گیا اور حیرانیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ایمان نے ڈائری لیتے ہی پڑھنا شروع کی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر اس کی اور اسد کی تصویر لگی تھی، آئی لو یو حیا لکھا تھا۔ اس نے دوسرا صفحہ کھولا، اس پر کارڈ لگا تھا جو اسد نے سوری کا حیا کو دیا تھا۔ وہ یوں ہی ورق پلٹتی چلی گئی۔ تو مجھے پہلے دن ہی اچھی لگی جب ہمارے آفس پر جاب کے لیے آئی، مجھے تمہارے پاس رہنا اچھا لگتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم میرے دل میں اترتی گئی۔ آج میں نے تمہیں پہلی بار اتنا تیار ہوتے ہوئے دیکھا، تمہاری آپے کی منگنی میں، اور تم یہاں تھی۔ میں دیکھ کر حیران تھا، آج میری حیا مجھے دنیا کی سب سے الگ لڑکی لگی۔ جب تم میری ضد پر آج میری گاڑی میں پہلی بار بیٹھی تھی، شاید کوئی بھی لڑکی آج پہلی بار بیٹھی تھی۔ آج میں نے سوچ لیا تم سے اظہار کر دوں گا اور تمہیں بارات لے کے آنے والی بات کا اشارہ دیکھ کر چلا گیا، لیکن مجھے اس دن پتا چلا تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، اور کیونکہ تمہارے چہرے پر کافی رنگ آئے تھے، جسے میں ایک رنگ شرم کا بھی تھا۔
آج میں گھر والوں کے سامنے تمہارا نام لینے ہی لگا تھا شادی کے لیے کہ اچانک بھائی کے منہ سے تمہارے نام شادی کے لیے سن کر میں ٹوٹ گیا۔ میں آج اسد شاہ حیا کے لیے بہت رویا، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، بھائی یا پھر حیا، اور پھر میں نے تمہیں اگنور کرنا شروع کر دیا۔ چلو اتنا تو آسرا تھا، تم میرے سامنے رہوگی۔ مجھے اندازہ ہے تمہیں دھوپ میں چھوڑ کے تمہیں کتنی تکلیف ہوگی، تم پر کیا گزری ہوگی جب میں نے تم سے اجنبی لہجہ اختیار کیا، جب کسی اور لڑکی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی گرل فرینڈ بتا کر تمہارے سامنے سے گزرا۔ مجھے معاف کرنا حیا، مجھے معاف کرنا۔ ایمان یہ سب پڑھتے صوفے پر بیٹھتی چلی گئی۔ او میرے اللہ! اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھی اور حیا کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھنجھوڑ دیا۔ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ ہاں، ایک بار تو مجھ سے کم کہتی تو تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ وہ لڑکا جو تمہارے آفس میں تھا وہ حیدر نہیں، اسد تھا۔ وہ اب کمرے میں سب کو چیخ چیخ کے بتا رہی تھی۔ ساتھ کھڑے مرتضیٰ نے ڈائری لے کر اسے پڑھنے لگا۔ اور اسد تم تو کسی کو کچھ بتاتے، کم سے کم بھائی کو کچھ تو بتاتے۔ ایمان اب تک سکتے کی حالت میں تھی، حیا کے آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، مرتضیٰ نے ڈائری سائڈ پر رکھتے ہوئے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ شکر ہے حیدر تم نے سب وقت پر بتا دیا، ورنہ یہ دونوں تو پاگل اپنی زندگی برباد کرنے جا رہے تھے۔ نہیں بھائی، پہلے آپ نے فیصلہ لیا تھا، سو حیا پر آپ کا حق ہے۔ اسد نے سر جھکا دیا ندامت سے۔ کس نے کہا پہلے فیصلہ میں نے لیا تھا؟ میں نے تو زبان سے عہد کیا تھا۔ پہلے فیصلہ تم دونوں کر چکے تھے، میں اکیلا تھا اس عہد میں، لیکن تم دونوں نے مل کر کیا تھا، اور تم دونوں کے دل میں بیچ میں اس طرح میں کیوں آؤں؟ نہ خود خوش رہوں اور نہ میرا بھائی۔ میرے جذبات یک طرفہ تھے اور ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ مجھے تم دونوں کی خوشی چاہیے اور اس میں میری اور سب کی خوشی ہے۔ نکاح خواہ واپس جا رہے ہیں، جلدی آ جائیں۔ رشتہ دار خاتون کو جیسے ہی وہاں بہانہ ملا وہ کمرے میں جلدی سے جھانک کے چلی آئی۔ چلو اسد، نکاح کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ خاتون اسد کے گلے میں ہار دیکھ کر حیران ہوگی۔ ارے دولہا تو حیدر ہے نا؟ پھر یہ اسد نہیں خالہ، دولہا اسد ہی ہے، ہم نے تو بس حیدر کو دولہا بنانے کی تیاری کروائی تھی۔ مرتضیٰ کی بات پر سب ہنسی اور آنٹی کو حیرت میں چھوڑ کر سب باہر چلے گئے۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ مجھے کیوں اگنور کر رہے تھے؟ لال جوڑے میں اسد کے کمرے میں اس کی دلہن بن کے وہ اسے سوال کر رہی تھی۔ بتا دیتا تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ تمہیں فرق پڑتا بھی ہے کہ نہیں؟ اس کے جواب پر حیا نے گھور کے دیکھا۔ بھائی کی بہت فکر تھی، حیا کی نہیں۔ حیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، فکر تو دونوں کی تھی۔ اب دیکھو نا، بھائی سے ہوتی شادی تو تم سامنے رہتی اور بھائی کو بھی مل جاتی۔ اسد نے شرارت میں کہا۔ اس کی بات پر حیا نے زور سے ہاتھوں کا مکہ بنا کر اس پر وار کیا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ ہمارے یہاں شریفوں کی بیویاں شوہروں سے لڑتی نہیں ہیں۔ حیا نے اسے ایک تکیہ کھینچ کر مارا اور اسد نے اسے اپنے پاس کر لیا۔ اس کی دھڑکتی سانسیں اس کے چہرے پر تھی۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ اب بس کیوں کرتی ہے؟ پیار کی لڑائی نہیں کرنی۔ اسد نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی، وہ بلش کر گئی۔ اسد نے اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کیا اور اس میں سماتی چلی گئی۔ اپنے ہونٹوں کو اس کے دانتوں پر رکھتے ہی اس نے کمرے کی روشنی مدھم کر دی۔ حیا نے خود کو اس کی محبت کے سپرد کر دیا۔ اس گھر کی چھت کے نیچے آج اسے اپنی دعاؤں اور دل کی رضا مل گئی تھی، اور وفا ہے حسن محبت کی آج بن کر اسے مل چکی تھی، اور وہ اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر چکے تھے، ایک دوسرے کے ہمنشین بن کر۔